صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کا روزہ اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے اللہ سے امید ہے 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، 1 سال گزشتہ کا اور 1 سال آئندہ کا۔ پچھلے سال کے 1 سال کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور آنے والے سال کے جو گناہ ہونے والے تھے اللہ ایڈوانس ان کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر۔ تو یہ جو عرفے کا روزہ ہے یہ 9 ذوالحجہ کا روزہ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، بہت بڑی غلطی کا شکار ہو گئے ہیں، اور لوگوں کو انہوں نے خام خواہ پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے، ڈال دیا ہے، یہ کہہ کر کہ عرفے کا روزہ، عرفے سے مراد ہے جس وقت حاجی عرفات میں ہوتے ہیں۔ یہ بات ان کی درست نہیں ہے۔ عرفہ 9 ذوالحجہ کو ہوتا ہے، تو 9 ذوالحجہ کا روزہ ہی عرفے کا روزہ ہے۔ جب سعودی عرب میں 9 ذوالحجہ ہوگا تو سعودی عرب کے لوگ اور سعودی عرب کے ساتھ جن لوگوں کا مطلع ہے وہ وہاں کے مطابق 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھیں گے، اور جب پاکستان یا اس کے ملحقہ علاقے جہاں سعودی عرب سے مطلع مختلف ہے وہ اس لحاظ سے پاکستان کی تاریخ کے لحاظ سے 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھیں گے۔ تو 9 ذوالحجہ کا روزہ، 9 ذوالحجہ یوم عرفہ ہے، حاجیوں کے میدان عرفات میں ہونے کا نام جو ہے نا وہ عرفہ نہیں ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے موٹی سی کہ عرفے کا دن اللہ نے ساری امت مسلمہ کے لیے رکھا ہے۔ تو جس وقت حاجی میدان عرفات میں ہوتے ہیں اس وقت امریکہ میں اور اس کے قریب والے علاقوں کے اندر رات ہوتی ہے، تو جب حاجی عرفات سے نکل جاتے ہیں دن وہاں پر چڑھتا ہے تو ان کا یوم عرفہ کدھر جائے گا؟ اگر اس وقت کو عرفہ قرار دے دیا جائے جس وقت حاجی عرفات میں ہوتی ہیں، پھر امریکہ اور اس کے قریب والے علاقوں کے جہاں رات ہوتی ہے ان کا عرفہ تو ختم ہو گیا، یا پھر ان کا عرفہ کیا رات کو ہوگا؟ رات کو روزہ رکھیں گے وہ کیا؟ اسی طرح اس لحاظ سے بھی یہ بات ان کی درست نہیں ہے کہ جس وقت حاجی عرفے میں ہوتے ہیں پاکستان میں بھی اس وقت روزہ نہیں رکھا جاتا، کیونکہ ہمارے اور سعودی عرب کے وقت کا 2 گھنٹوں کا فرق ہے۔ یہاں پر روزہ شروع ہو جاتا ہے پہلے، اور اس وقت عرفات میں جانے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا، لوگ عرفات میں بے شمار لوگ عرفات میں گئے ہوئے ہی نہیں ہوتے اور یہ روزہ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حاجی عرفات میں ہے نہیں ابھی، اور یہ سارے کے سارے حاجی ابھی عرفات میں ہوتے ہیں، اور یہ 2 گھنٹے پہلے ہی روزہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، ایک بھی حاجی عرفات سے نہیں نکلا ہوتا۔ تو یہ انہوں نے کون سا وہ وقت کا روزہ رکھا ہے جس وقت حاجی عرفات میں ہے؟ تو یہ بھی تو آگے پیچھے کر رہے ہیں۔ اس لیے عرفے کا روزہ ہے، اس عرفے سے مراد حاجیوں کا میدان عرفات میں ہونا نہیں ہے، 9 ذوالحجہ ہے۔ تو 9 ذوالحجہ جس علاقے کے اندر ہوگی وہ اپنے مطلع کے لحاظ سے اسی 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھیں گے، اور انشاءاللہ ان کے 2 سالوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ صحابہ کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں یہ اطلاع اتنی تیز تھی نہیں، ہر علاقے کے لوگ وہ اپنے لحاظ سے، اپنے مطلع کے لحاظ سے وہ رکھتے تھے۔ کوئی ضروری نہیں تھا کہ وہ جس وقت حاجی عرفات میں ہوں وہی روزہ جو ہے نا عرفے کا روزہ ہے۔ اگر ایسا کرتے تو پھر تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ عرفات میں لوگ کب ہوں گے، ان کو تو مہینوں بعد پتہ چلتا تھا تاریخوں کا۔ تو اس لیے یہ خام خواہ بعض لوگوں نے عوام الناس کے لیے ڈسٹرب اور پریشان ہونے کا سامان بنا دیا ہے۔ ان کو غور کرنا چاہیے اور اپنے اس قول سے رجوع کرنی چاہیے۔